سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سوپور قتل عام کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ 1993 میں آج ہی کے دن بھارتی فوجی اہلکاروں نے سوپور کے مرکزی بازار میں قیامت ڈھائی تھی۔ درجنوں دکانوں اور مکانوں کو نظر آتش کرنے کے علاوہ 60 سے زیادہ کشمیریوں کو اندھادھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس دلخراش سانحے کے متاثرین 29 برس گزرنے کے بعد بھی انصاف کے منتظر ہیں اور قتل عام کے مجرم آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ٹائم میگزین نے سوپور قتل عام کو مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیا تھا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ سوپور قتل عام جیسے سانحات اور ماورائے عدالت قتل سے بھری ہوئی ہے، جن کا مقصد کشمیری حریت پسند عوام کو خوفزدہ کرنا اور ان کو اپنے حق خودارادیت سے دستبردار کروانا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں نے 25 سے زیادہ قتل عام کیے ہیں، جو بھارت کی نام نہاد جمہوریت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے غیر قانونی بھارتی قبضے کی وجہ سے سوپور جیسے سانحات کا شکار ہیں۔ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے ہزاروں کنال مزید اراضی اپنے فوجیوں کو منتقل کر رہی ہے اور سوپور جیسے مزید قتل عام کے منصوبے بنا رہی ہے۔ تاہم ایسے وحشیانہ ہتھ کنڈے بھی کشمیری عوام کو اپنے جائز حقوق کے مطالبے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ بھارت منظم طریقے سے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں ماورائے عدالت قتل، بیجا گرفتاریاں، تشدد اور توڑ پھوڑ ایک معمول بن چکا ہے اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جاری ہیں۔ ایسے میں عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کے قتل عام کے واقعات کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ کشمیریوں کی نسل کشی روکنے کے لیے عالمی برادری کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔